بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد وصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، خصوصاً عزیر کے بیچ میٹس کا جو اتنے سال بعد بھی اسے یاد رکھیں۔ ایک مہینہ پہلے اس کی 34ویں برسی تھی، وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اور ہم نے بہت سارا وقت ساتھ گزارا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی ہم سے کافی بڑے تھے، لیکن ہم دو جو ہے کافی وقت ساتھ گزارے، اسکول بھی ساتھ گئے۔ ہم نے عائشہ باوانی سے میٹرک کیا، پھر میں انٹر چلا گیا، اس کے بعد یہ عائشہ باوانی سے ہی پھر نیشنل کالج میں گیا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد۔ اس اثنا میں باہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور یہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر داخلہ ہوا۔ پہلی دفعہ جب ہم عمرے پہ گئے تھے 1976 تھا، اس وقت ایک ایسا موقع ملا جس میں ہمیں کعبے کے اندر جانے کا موقع ملا، اور جو دعا ابولی نے اور امجد نے بتائی تھی کہ اچھے دوست کی، کعبے کے اندر جب ہم داخل ہوئے تھے تو ایک مزدور کی حیثیت سے گئے تھے اور نیچے سے اوپر سامان اٹھائے اور اندر عبادت بھی کی۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ کعبے کی چابی جس صاحب کے پاس تھی، ان کے سامنے جب پیش ہوئے تو پوچھا کہ بھئی کیا ہے؟ تو یہ اس وقت اس کا ارادہ تھا میڈیسن کرنے کے لیے، اور کہا کہ بھئی تم کیا کرو؟ تو بتایا کہ میں میڈیسن کرنا چاہتا ہوں۔ تو کعبے کی چابی جو ہے انہوں نے دل پہ رکھ کے کچھ دعائیں پڑھی اور کعبے کی چابی اس کے سر پہ رکھ کے دعائیں کی۔ میرے خیال سے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کی زندگی کا، جس چابی سے اللہ کا گھر کھلتا ہے۔ میرا یہ موقف ہے کہ اس کا دل و دماغ دونوں کھل گئے۔ ہمارے والد مرحوم قاضی عبدالرشید اور میری والدہ ماجدہ کی جو تعلیم و تربیت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ کو جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ کسی کے فائدے میں ہو، اور آپ جو زندگی میں کام کریں گے وہ دوسروں کے لیے ہوگا۔ اور ہمارے والد کی اور والدہ کی دونوں کی مثال ہمارے سامنے تھی، انہوں نے یہ زندگی اپنی نہیں گزاری، دوسروں کے لیے گزاری۔ عزیر ان کا بہترین نمونہ تھا۔ شروع میں بہت خاموش تھا، لیکن یہ واقعے کے بعد میرے خیال سے اس کی جو دماغ و دل کھلے ہیں، اس کے بعد there was no stopping۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہوئی۔ جس وقت انتقال ہوا، جب ہم نے تدفین کی تو میں نے اس کو لٹایا تھا مہد میں، اور میں نے اسے یہی کہا تھا، میں جو تمہارا سر کعبے کی طرف کر رہا ہوں، this was your duty، یہ آپ کا فرض تھا مجھے کرنے کا، being یعنی آپ مجھ سے چھوٹے ہوتے ہوئے، لیکن آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ 30 سالہ زندگی اس نے گزاری، 1 مہینہ شارٹ تھا اس کی، یعنی 30 سال سے جب وہ انتقال کر گیا۔ اور اس 30 سالے میں اس نے اتنی یادیں چھوڑی ہیں، نہ صرف خاندان کے اندر، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور آج 34 سال کے بعد آپ نے اس میموریل کو قائم کیا۔ مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب میں واپس آیا تھا امریکہ سے، میرے والد کے انتقال کے بعد جب یہ گریجویٹ کیا تھا، یہ امریکہ جانے کی تیاری میں تھا، اور اس نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی، ویلفیئر ایسوسیشن، اور امجد وغیرہ سب کو یاد ہوگا، بلکہ اس کا پیڈ بھی میرے پاس ابھی موجود ہوگا، ان سب کے نام ہے اس پہ ایک منشور انہوں نے لکھا تھا کہ ہم آگے چل کے آگے کام کریں گے خدمت خلق کا، ویلفیئر کے لیے۔ اس کی پہلی سیڑھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اس میموریل کی شکل کے اندر ایک فری مفت نیورولوجیکل سینٹر، دماغی امراض سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے آپ نے شروع کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا خاندان آپ کی تائید میں ہوگا اس ٹرسٹ کی، اور جتنی بھی ہماری طرف سے آپ کو یعنی مدد کی، امداد کی اور ویسے سپورٹ چاہیے ہوگا، وہ موجود ہوگی۔ اور میرے خیال سے انوار کو میرے بڑے بھائی نے، قاضی ذوالقدر نے بھی یہی آپ کو دلایا تھا کہ ہم بہت سارا کام یہاں کر رہے ہیں۔ میرے بڑے بھائی قاضی تقی الدین عادل ایک ٹرسٹ ہاسپٹل یہاں چلاتے ہیں، حیدرآباد ٹرسٹ کے نام سے، عثمانیہ ہاسپٹل جو جیل روڈ پہ ہے۔ اس کے دوسرے ٹرسٹی احمد معین الدین بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ بھی اسی طرز عمل پہ چل رہا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے یہ ضرور ہوگا کہ ان دونوں ٹرسٹ کے بیچ میں، یہ دونوں چونکہ وقف ہیں،
ان کے اندر کوئی نہ کوئی سینرجی پیدا ہونی چاہیے. اور بہت سارے ایسے، چونکہ میرا بینکنگ سے تعلق رہا ہے اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ موجود ہیں اس ملک میں جو لوگ ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ شہر کراچی، میں نے پاکستان کا ہر خطے میں گزرا ہوں، اس شہر کی بات نہیں آتی جتنا اس شہر کے لوگ اور شہر کے رہنے والے لوگ، جتنا بڑا دل ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے. فٹنگز اور فکسچرز کا ہوتا، اس فکسچر میں کیا تھا؟ سیلنگ فین. سیلنگ فین جو پنکھا چھت میں لگا ہوا، وہ ایک لگژری تھی، ہر گھر میں نہیں تھا، اور جن گھر میں ہوتا تھا اس کے لوگ کرایہ ایکسٹرا لیا کرتے تھے. آج اس شہر میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر تو گھر، ہمارے گاڑیاں بھی ٹھنڈی ایئر کنڈیشنر سے لگی ہوئی، ہر گھر میں ایک فریج تو کم از کم ہوتا ہی ہے. کہاں سے کہاں ہم نکل گئے. اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ میں مان نہیں سکتا. میں اس ملک کی یعنی ساری بینکنگ انڈسٹری کو سنبھالا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس کس کے پاس کیا کیا ہے. اور ان ٹرسٹ ہاسپٹلس کے اندر ہم نے جب کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت پیسہ نکلوانے کے لیے کہا ہے تو بے پناہ. اب جس گھر کے ہمارے گھر کے سامنے الحمرا میڈیکل ڈائبٹک سینٹر ہے اور وہاں پر 2 خواتین ہیں، مجھے یاد ہے اس زمانے سے 80 سے لے کے اب تک وہاں پر ڈائلسس ہوتا ہے فری آف کاسٹ. 3 مشینز پہلے لگی تھی، 9 بندے ڈیلی ان کے ڈائلسس ہوتا تھا. 2 خواتین اس محلے کی اس کا خرچہ برداشت کرتی. روزانہ اس زمانے میں 80,000 روپے کا خرچہ تھا. اگر 2 خواتین اس محلے کی یہ کر سکتی ہیں تو آپ یہ سوچئے اس شہر کے اندر کیا نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے اندر دل ہو اور عزم ہو. دل چاہیے، آپ کو دل بڑا چاہیے، جس کو کہتے ہیں تونگری. میری والدہ نے ایک دفعہ ایسی مجھ سے کہا تھا کہ بزرگی بعقل است نہ کہ بسال. بزرگی جو عقل سے آتی ہے، سالوں سے نہیں گنی آتی. تونگری بدل است نہ کہ بمال. تونگری فلانتھرفی وہ آپ کے دل سے آتی ہے، آپ کی جیب سے نہیں. تو اس شہر کے اندر دل ضرور ہے اور ہم کو چاہیے اس کے آگے ہم نے بڑھنا چاہیے. اور آپ سے یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے شروع کیا ہے ایک چھوٹی سی کاوش نظر آتی ہے، لیکن یہ چنگاری بھڑک کے اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اس کی یاد کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کو یاد کرنا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اس بندے نے کچھ کام کر کے گیا ہے اس کے آگے ہم کیا کر سکتے. ہمارے اندر محبتیں پیدا ہونی چاہیے. جتنی عصبیت اس ملک کے اندر آئی ہے اور کہیں نہیں آئی، اس عصبیت کو ہم نے ہٹانا ہے. ہر گھر میں نہیں تھا. مخالف پارٹیوں کے ساتھ عزیر کا جو رویہ تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کا بجٹ میں خیال سے اس وقت 2 لاکھ کا تھا اسٹوڈنٹ کا. میں اس بات کو اس لیے نہیں بھولا ہوں کیونکہ آغا حسن عابدی کو زمانے میں انہوں نے ٹیپ کیا تھا اور بجٹ اسٹوڈنٹس یونین کا 2 لاکھ سے اس سال 30 لاکھ ہو. اور اس 30 لاکھ میں مجھے یاد ہے 5 لاکھ جو ایک اسکالرشپ آئی تھی کہ دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف ڈاؤ میڈیکل کالج، 2 اسکالرشپس آئی تھی 2.5 لاکھ کی، جس کے اندر انہوں نے باہر امریکہ بھیج رہے تھے پڑھنے کے لیے. جو پہلا لڑکا گیا تھا پڑھنے کا اس کا تعلق NSF سے تھا، جس جماعت کو انہوں نے ہرایا تھا. اور مجھے یاد ہے اس وقت اس کی والدہ وغیرہ ہمارے گھر پہ بھی آئی تھی اور وہ لڑکا بھی آیا تھا. اور ان کا یہ وہ تھا، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مخالف پارٹی کے لوگ میری اسکالرشپ دلوائیں گے. تو یہ جو بات تھی، ہمیں ان چیزوں سے ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان کی حیثیت سے اشرف المخلوقات پیدا کی. اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کو سب میں اچھا انسان بنایا. خلق الانسان من احسن تقویم، آپ کو احسن بنایا. ثم اس کے بعد کیا کیا؟ ثم رددناہم اسفل سافلین، آپ کو سب میں لوسٹ آف دا لولیز کے اندر آپ کو پیوستہ کیا. یعنی اس جسم کے اندر آپ کو جو مٹی کا بنا ہوا، جس شیطان نے کہا یہ گندی کھنکتی ہوئی بدبودار مٹی کو میں کیسے سجدہ کروں، اس میں ہمیں پیوستہ کیا. اب ہمارا فرض ہے کہ اس مٹی سے اٹھ کے واپس اشرف بنے، اور اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے. ہمارا مقصد حیات جو ہے اپنی اشرفیت کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور جو اس نے اشرفیت اسٹیبلش کی وہ کامیاب ہو گیا. اس دنیا میں آپ ایک امتحان کے لیے آئے، جینے کے لیے نہیں آئے. ہماری حیات موت کے بعد ہے، اس دنیا میں ہماری حیات نہیں ہے. اور یہ ساری تعلیم جو آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں، میں اپنی اس کا دیتا ہوں اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، جنہوں نے اس قسم کے خیالات ہم سارے بھائیوں کے اندر دیے. کوئی کم نہیں ہے، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے. اب ہم چاروں بھائی ابھی بفیض حیات ہے اس دنیا میں، اور یہ ایک ہم سے آج سے 34 سال پہلے ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ایک صحت مند، ایک قداور درخت جو بنا تھا
وہ ہم سے بچھڑ جائے گا۔ تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ کی آنے کا، اور یہاں پر ہماری تائید کرنے کے لیے، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ اتنے سال بعد بھی جس طرح انوار کہتا ہے ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں وہ محبتیں دی ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ایک ہمارے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمیں بھی اسی راستے پہ چلنا ہے، ہمیں خدمت کے راستے پہ چلنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی اٹھان کے لیے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کے ذریعے، اختیار کے ذریعے اور اثاثے کے ذریعے جو ہمیں عطا کیا ہے، اس سے لوگوں پہ ان کو خرچ کریں، کیونکہ یہ تقوی کا راستہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تقوی کا ایک عطا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، عقل دی، تعلیم دی، پیسہ دیا اور اختیار دیا، اس کو خرچ کرنا ہے، آپ نے اس کو جمع نہیں کرنا ہے۔ ویسٹرن کلچر اکانومسٹ کہتا ہے سیونگ کرو۔ یو ہیو ناٹ کم، آپ اس دنیا میں سیونگ کرنے نہیں آئے، آپ اس دنیا میں خرچ کرنے آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیے جا رہا ہے۔ آپ جتنا خرچ کریں گے آپ کو اللہ اور دے گا۔ آپ کو جمع کر کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جانے میں پوچھ ہوگی آپ سے کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے، آپ کہیں اولاد کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں ان کا رزاق نہیں ہوں؟ کیا ان کا میں نے حصہ نہیں رکھا؟ کیا تم کو سارا دیا جاتا ہے ان کے لیے رکھنے کے لیے؟ ان باتوں پہ غور اور فکر اور سوچ کرنا ضروری ہے، اور اس سے میں آپ کا بے انتہا شکریہ کرتا ہوں، اور اس محفل سے ہم اٹھیں گے، آگے اپنے عزم بنا کے چلیں گے، اور اپنی آخرت کے لیے جب ہم آگے نکلیں گے تو کچھ ایسے کام کر جائیں گے جو ہمارے لیے آخرت میں کام آ سکے۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔